www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى فاذكروني أذكركم وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت وعن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ونبي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه
قال سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشادات میں اللہ تعالی کے ذکر کی کثرت کا حکم دیا ہے، تاکید فرمائی. ابھی 2-4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. یہ کثیرن جو ہے نا، جگہ جگہ قرآن میں جہاں ذکر اللہ آتا ہے وہاں کثیرن آیا ہے. ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آگے والقانتین والقانتات والصادقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا. سارے کہیں کثیرن نہیں، اس میں کثیرن ہے. اور بھی قرآن میں کسی بھی عبادت کے ساتھ یہ لفظ کثیرن کی قید نہیں، سوائے ذکر اللہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو کثرت کا کیا مطلب ہے؟ صبح ایک تسبیح پڑھ لی، شام کو ایک تسبیح پڑھ لی، ہو گئی کثرت؟ نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. بے شک آسمان و زمین، ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کی آمد و رفت میں بڑی نشانیاں ہیں اولو الالباب، عقل مندوں کے لیے. کون ہے اولو الالباب؟ خود اللہ تبارک تعالیٰ اولو الالباب کی آگے تشریح فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے. آدمی کی 3 ہی حالتیں ہیں، یا تو کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا، چوتھی حالت نہیں ہے. ان تینوں حالتوں میں گویا وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو یہ گویا ایسے لوگوں کو قرآن کہتا ہے کہ وَأُولُو الْأَلْبَابِ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. صلاۃ الخوف کے متعلق جہاں حکم دیا گیا ہے کہ نماز سے جب فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے، ہر حالت میں. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں. باقی تمام عبادات کے لیے قیودات ہیں. نماز، آپ وضو کیجئے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے. اس طرح تمام عبادات کے لیے کچھ شرائط ہیں، لیکن ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں. بس ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. فاذکروا اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو. اور باری تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا.
گویا بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ آوے، اس کو یاد کیا جائے، تو اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جس وقت ذاکر ہوتا ہے اس وقت وہ مذکور ہوتا ہے، یعنی جب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ بندے کی ذاکر ہونے والی جو حیثیت ہے، پوزیشن، اس کے مقابلے میں اللہ کے یہاں اس کے مذکور ہونے والی جو پوزیشن اور حیثیت ہے وہ بہت اونچی ہے۔ بندہ اللہ کا ذکر کرے تو کرنا ہی چاہیے، وہ تو اللہ کا بندہ ہے، اس کا کام ہی یہ ہے، لیکن اللہ اس کو یاد کرے تو گویا یہ حیثیت کب حاصل ہوتی ہے؟ جبکہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی پڑھی حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ وانا معہ اذا ذکرنی، بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ گویا ذکر اللہ کے نتیجے میں آدمی کو اللہ تعالی کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ۔ وانا معہ اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اگر اپنے جی میں وہ مجھے یاد کرتا ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِ، یا تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو وہ جس مجمع میں مجھے یاد کر رہا ہے، یعنی انسانوں کا مجمع، میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ یہ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ یعنی 2 بالشت، ہاتھ جو ناپنے کے لیے استعمال ہے، زیرہ اس کو کہتے ہیں کہ انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک یہ 2 بالشت ہے پورے، ہر آدمی اپنے ہاتھ کو ناپ لے، زیرہ کو، تو اس کے 2 بالشت ہوں گے، نہ کم نہ زیادہ۔ تو بندہ ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دوگنا، کیا شان ہے، کہاں بندہ اور کہاں اللہ تعالیٰ، بھائی عظمت و کبریائی، اللہ بندے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ بندہ اس پر مر مٹے۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں ایک باع، عام طور پر باع کا ترجمہ کرتے ہیں 2 ہاتھ، لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دے نا، یہ ہے باع، اس کو باع بولتے ہیں۔ تو یہ 2 ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، 4 ہاتھ ہے، 4 ہاتھ، یہ 1 2 3 4، سمجھا کہ نہیں؟ تو بندہ جب ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 4 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے ذکر پر کتنی بڑی سعادت بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں فاذکرونی اذکرکم، اور باری تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے
متعلق جو ہے اس کو جب مقدم کر دیا نا تو وہ حسر کا فائدہ دیتا ہے. اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے. دنیا میں کسی چیز سے آدمی کے دل کو سکون نہیں مل سکتا، نہ روپیوں پیسوں سے، نہ دولت و ثروت سے، نہ عہدے اور منصب سے، کسی چیز سے. اگر سکون حاصل ہو سکتا ہے تو کیسے؟ اللہ کی یاد. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کی یاد ہی سے، یعنی گویا اس کے علاوہ کسی چیز سے سکون ملے گا نہیں. اب لوگ دوسری چیزوں میں سکون تلاش کرتے ہیں، کہاں ملے گا؟ اللہ کی یاد نے سکون رکھا ہے. اور ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، غفلت برتے گا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. آج ہماری زندگیاں تنگ ہو گئی ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگیاں اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے خالی ہو گئی. اللہ کی یاد کو سے اپنی زندگیوں کو آباد کرو تو دل کا سکون بھی ہوگا اور چین بھی حاصل ہوگا. تو بہرحال قرآن نے اور بھی بہت ساری آیتیں فضائل ذکر میں آپ نے سنی. حضرت کے فضائل کے رسائل میں کہ کسی رسالے میں قرآن کی آیتیں اتنی کثرت سے نہیں حضرت نے لکھی جتنی فضائل ذکر میں، اور احادیث بھی اتنی کثرت سے نہیں لکھی ہے ہی. یہ قرآن اور حدیث میں ذکر اللہ کے سلسلوں میں بہت بڑا ذخیرہ ہے. تو بہرحال اصل یہی ہے کہ یہی بنیاد ہے. دنیا کی روح اور دنیا کی جان جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. یہ دنیا اسی پر قائم ہے. جب تک کہ ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی. اور جہاں ایک بھی نہیں رہے گا تو اب یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے، قیامت آ جائے گی. دنیا کی روح اللہ کا ذکر ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. وہ آدمی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ. اللہ کو یاد کرنے والا زندہ اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ کیا؟ مردہ. بھلا وہ دل کیا زندہ کہنے کے قابل ہوگا جو اللہ کی یاد سے غافل ہو؟ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک درخت کے نیچے تھکے ہارے آرام کے لیے لیٹے. اب اس درخت کے اوپر دو پرندے ہیں. ایک پرندہ دوسرے کو پوچھتا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو دوسرا جواب میں کہتا ہے کہ یہ فلاں صاحب کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ سوال کرنے والا پرندہ اس کو کہتا ہے ان کا تو انتقال ہو گیا. اب یہ سن رہے اللہ نے ان کو اس کی سمجھ بھی دے دی ان کی باتوں کی، پرندوں کی بولی. تو یہ سوچنے لگے کہ بھئی میں جا رہا ہوں، ان کا تو انتقال ہو گیا، اب جا کر کیا کروں گا. پھر سوچا کہ اتنی لمبی مسافت تو طے کر ہی چکا ہوں، تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے، تو اگر انتقال ہو چکا ہے تو تعزیت کر کے آ جاؤں گا، جاؤں ضرور. جب وہاں گئے تو وہ بزرگ موجود تھے زندہ سلامت. کہا حضرت عجیب معاملہ ہے. کہا کیا ہے؟ پرندے بھی جھوٹ بولتے ہیں. کہ کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا، یہ واقعہ پیش آیا. تو ان بزرگوں نے پوچھا یہ کب پیش آیا تھا؟ انہوں نے یاد کر کے بتلایا فلاں وقت. تو ان بزرگوں نے یاد کیا، یاد کر کے کہا اس نے صحیح کہا، اس وقت میں اللہ کی یاد سے غافل تھا. اسی کو اس نے تعبیر کیا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہو، وہی ذکر اللہ ہو، وہی آدمی کی زندگی ہے. حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اسلام کے احکام بہت سارے ہیں، واجبات، فرائض، سنن، مستحبات، سب پر عمل کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک چیز ایسی ہو آپ مجھے فاخبرنی بشیء استن بھی یا تشبث بھی، ایک چیز آپ مجھے ایسی بتلا دیجئے کہ میں اس کو تھام لوں، اس کو اپنی زندگی کا دستور اور مشغلہ بناؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے، یعنی ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہو، ذکر اللہ کے اندر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ای العباد افضل عند اللہ یوم القیامہ، کہ کون سا بندہ قیامت کے روز اللہ کے ہاں سب سے افضل ہوگا؟ تو جواب میں آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو مرد کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو عورتیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لکل شیء ثقالۃ، ہر چیز کے میل کو صاف کرنے والی ایک چیز ہوا کرتی، کپڑا میلا ہو جائے تو صابن ہے، لوہے میں میل آ جائے تو اس کو آگ میں ڈالیں گے، بھٹی میں ڈالیں گے، ہر چیز کے گویا میل کو دور کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، دلوں کے اندر اگر میل آ جاتا ہے تو ان کی صفائی کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اس سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اور کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے ذکر سے زیادہ بڑھ کر، جتنا زیادہ اللہ کا ذکر اللہ کے عذاب سے آدمی کو بچاتا ہے، کوئی اور چیز اتنی زیادہ نہیں بچاتی۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری آیات احادیث میں ذکر اللہ کی تاکید ہے۔ اب ہمیں اس کا اہتمام، پہلا سوال تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم کیوں دیا بندوں کو اپنا ذکر کرنے کا؟ کیا نعوذ باللہ بندے اللہ کا ذکر کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی شان بڑھ جائے گی کیا؟ اللہ کے مقام اور مرتبے میں، اللہ کی عظمت اور کبریائی کے اندر کوئی زیادتی اور اضافہ ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حدیث قدسی، ابو مسلم خولانی اس روایت کے راوی ہیں، وہ اس میں لمبی روایت ہے، اس کے اندر دو ٹکڑے ہیں، ایک ٹکڑا بیان کرتا ہوں۔ پہلا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سارے انسان، جنات اور انسان سب، تم میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا تقوی رکھنے والا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں کہ اللہ اتقى قلب رجل واحد منکم میں یہ فرمایا ہے، یعنی سب حضور جیسے بن جائیں اللہ کی یاد کرنے والے۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، یہ چیز سارے انسانوں کا اس طرح نیک بن جانا اور میری یاد میں لگ جانا، میری حکومت میں، میری بڑائی میں، میری کبریائی میں اور میری عظمت میں ذرہ برابر بھی زیادتی کرے گا نہیں، اس سے اللہ کی بڑائی میں کوئی زیادتی ہونے والی نہیں۔
کیا حیثیت ہماری انسانوں کی حیثیت کیا؟ ہماری تو نمازیں ایسی ہیں کہ نماز میں پڑھ رہے ہیں، یہاں مسجد میں دل کہاں گھوم پھر رہا ہے، اور توجہ دل سے پڑھیں تو بھی کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ قیامت کے روز عرض کریں گے انبیاء باری تعالیٰ سے، ماں بدنا کا حق عبادت، باری تعالیٰ تیری عبادت کا جیسا حق ہے ہم نے تیری عبادت نہیں کی، وہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مختلف کاموں کے لیے پیدا کیے ہیں، بعض فرشتے وہ جو عبادت کے لیے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے کے اندر ہے۔ مشکات میں روایت موجود ہے کہ آسمان میں کوئی جگہ ذرہ برابر ایسی خالی نہیں جس میں کوئی سجدہ، کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ۔ حضور فرماتے ہیں ان السماء طیت وحق لها ان طیت، آسمان چرچراتا ہے، کوئی وزنی چیز اس کرسی پر کوئی بھاری بھرکم آدمی بیٹھے گا تو اس میں سے آواز پیدا ہوتی ہے، تو گویا بوجھ کی، فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے آسمان چرچراتا ہے۔ کیوں؟ پورے آسمان میں کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں رکوع یا سجود میں مشغول نہ ہو۔ اللہ کی عبادت کرنے والے ایسے موجود ہیں، انسان کیا کر سکتا ہے؟ بات مولانا روم فرماتے ہیں من نگردم پاک از تسبیح شاں، پاک ہم ایشاں شمندو درفشاں، میں ان بندوں کی سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے، سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تجھے پاک بتلاتا ہوں۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ یوں کہتے ہیں کہ میں بندوں کے سبحان اللہ کہنے سے پاک نہیں ہوتا، پاک ہم ایشاں شمندو درفشاں، بلکہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے یہ بندے، ان کی گندگی خود کی کیا ہوتی ہے؟ دور ہوتی ہے، وہ پاک بنتے ہیں۔ ہماری زبانوں کی گندگیاں اللہ کا نام لینے سے دور ہوتی ہیں۔ ویسے تو ہم اس قابل بھی نہیں تھے کہ اللہ ہمیں اپنا نام لینے کی اجازت دیتے، جس زبان کو معلوم نہیں کہاں کہاں کیسے کیسے غلط جگہوں میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ بقول ایک فارسی شاعر کے ہزار بار بشویم دہن سے مشکو غلام ہنوز نامے تو گفتن کمالے بے ادبیس، کہ میں ہزار مرتبہ اپنی زبان کو مشک اور گلاب سے دھوں تو ابھی تیرا نام لینا بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا، حکم دیا اپنے ذکر کا کہ ہمارے ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ کی شان بڑھ جائے گی۔ اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا بھی بیان کرتا ہوں، صحیح ہے اس میں تو، یا عبادی لو ان اولکم واخرکم انسکم و جنکم کانوا علی افضل قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا۔ یہ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سارے انسان، پوری انسانیت، تمہارے انسان اور جنات بھی، تم میں جو سب سے نافرمان بدکار یعنی شیطان، اللہ حافظ ابن رجب حنبلی نے اس کی شرح میں یعنی شیطان جیسے سب بن جاؤ اور اللہ کی نافرمانی پر اترا میں، ما نقص ذالک من ملکی، اس کی وجہ سے اللہ کی عظمت میں، اللہ کی بڑائی میں، اس کی کبریائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ گویا یہ ذکر اللہ کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا فائدہ کوئی نعوذ باللہ اللہ کو نہیں، اللہ کو کوئی فائدہ پہنچتا، ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ مختلف فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں اللہ کی یاد دل میں جمتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار پیدا ہوتا ہے۔ اور دنیا میں یہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، جرائم ہوتے ہیں، وہ سب غفلت کی وجہ سے۔ اگر کسی جرم کرنے والے کو اپنا اس جرم کرتے وقت، اس گناہ کا ارتکاب کرتے وقت
اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار ہو تو کبھی بھی وہ اس جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا. حضور فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مومن. زنا کرنے والا جس وقت زنا کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی اس وقت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار. اگر اس کے دل میں یہ خیال ہوتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں، تو بھلا وہ کیا زنا کر سکتا تھا؟ چوری کرنے والا جس وقت چوری کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. شراب پینے والا جب شراب پی رہا ہوتا ہے مومن. وہ اللہ کا استحضار نہیں. اگر اللہ کا استحضار آ جائے تو رات کی اندھیریوں میں، صحرا کی تنہائیوں میں بھی آدمی کبھی بھی بھولے سے بھی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. ابوا کے پاس ایک پہاڑی کے نیچے آپ نے قیام کیا. رات کے آخری حصے میں ایک چرواہا سیاہ فام کالے رنگ کا وہ چند بکریاں پہاڑ کے اوپر سے چراتا ہوا نیچے اترا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے کہا بھائی ایک آدھ بکری بیچو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو بکریاں میری نہیں ہیں، میں خود غلام ہوں اور یہ بکریاں بھی میرے آقا کی ہیں، مجھے چرانے کے لیے حوالے کی ہیں، اس کے بیچنے کا مجھے اختیار نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے امتحان کے لیے، ایسے آزمائش کے لیے اس کو کہا کہ بیچ دو نا، بیچ دو، تمہیں پیسے مل جائیں گے، ہمارے پاس بکری آ جائے گی. رحم آقا وہ تم کو پوچھے کہ بکری ایک کم ہے کہاں گئی، بتلا دینا کہ بھیڑیا اٹھا لے گیا. وہاں بھیڑیے آتے جاتے تھے، بکریوں کے گلے میں سے کسی بکری کا شکار کر لیا، اٹھا کر لے گیا. ایک عام بات تھی، روز مرہ کا واقعہ تھا، اس لیے کوئی ایسی چیز بھی نہیں جس کا آقا انکار کر سکے. اس لیے کہا کہہ دینا کہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. جب یہ کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو وہ چرواہا جواب میں کہتا یا ہاذا فَأَيْنَ اللَّهُ، اے اللہ کے بندے پھر اللہ کہاں گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ اس کا یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. اس کو ایسا پسند آیا ان کو اس کا یہ جواب کہ انہوں نے معلوم کیا آقا کے پاس سے اس غلام کو بھی خرید لیا اور وہ بکریاں بھی خرید لی، پھر اس غلام کو آزاد کر کے وہ بکریاں اس کو ہبا کر. یہ اللہ کا استحضار اگر دل میں ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے حضور میں ہوں، اللہ کے سامنے ہوں، تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی جو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، کسی نے عرض کیا کہ حضرت الحمدللہ صفت احسان مجھے حاصل ہو گئی ہے. کیا اللہ مبارک کرے کہ وہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری زمانے میں ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک نامعروف انسان کی شکل میں آئے، کچھ سوالات کیے. مقصد آج تک کی آپ کی جو تعلیمات تھی اس کا خلاصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پوری امت کے سامنے پیش کرنا تھا. تو سوالات کیا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، تو احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، یہ کیفیت حاصل نہیں، تو یہ تو کم سے کم سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے.
تو اس نے آ کر کے حضرت ڈاکٹر صاحب سے یہ کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا مبارک ہو، لیکن ایک بات بتلاؤ، کیا یہ کیفیت صرف نماز کے دوران حاصل ہے، یا جب دکان پر ہوتے ہو، گاہکوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہو، یا اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں ہوتے ہو، کوئی معاملہ ہو رہا ہوتا، اس وقت بھی دل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں؟ کہا حدیث میں تو اتنا ہی آیا ہے کہ ان تعبد اللہ کا، اسی لیے تو میں نے پوچھا۔ حدیث کا مقصد اتنا نہیں ہے کہ خالی عبادت، بلکہ آدمی کے اوپر یہ کیفیت ایسی سوار ہو جاوے کہ ہر حال میں اس کے دل و دماغ پر اللہ تبارک تعالیٰ کا استحضار ایسا ہو کہ کوئی معاملہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ کرے۔ جس آدمی کے دل میں یہ گویا بات ہر وقت موجود ہو، بھلا وہ دکان پر بیٹھ کر کسی کو کیا دھوکہ دے گا، بھلا وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرے گا، بھلا وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کہاں اس کی حق تلفی کرے گا؟ نہیں، کسی بھی جگہ اللہ کے کسی بھی حکم کو وہ نہیں توڑے گا۔ یہ ذکر اللہ کی کثرت جو ہے، اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار، اور یہ استحضار ہی وہ چیز ہے جو ہر وقت آدمی کو جو ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگائے رکھتی ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، مجمع میں ہو، یا جو ہے اکیلا ہو، ہر حالت۔ تو بہرحال یہ ایک فائدہ ہمارا ہے اس کا۔ دوسرا اس کا فائدہ جو ہے ذکر اللہ کا، وہ طاقت، تقویت۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ ایک انرجی ہے، طاقت ہے۔ صبح کو آپ جب چائے اور ناشتہ کریں اس سے پہلے ذکر کر لو، تاکہ آپ کے دل میں کیا پیدا ہو جاوے؟ طاقت، آپ کے ارادوں میں، آپ کی ہمت میں قوت آ جائے۔ یہ آدمی نفس اور شیطان کے حملوں کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ نفس اور شیطان جیسا چاہتے ہیں اس سے کروا لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ گویا اس کے مقابلے میں کمزور پڑتا ہے۔ لیکن اگر ذکر کی کثرت ہوگی تو اس ذکر کے نتیجے میں اس کے قلب میں وہ قوت آئے گی، اس کے ارادوں میں، اس کی ہمت میں وہ قوت آئے گی کہ نفس اور شیطان اس کو بہکانا چاہیں وہ بہکے گا نہیں، مقابلہ کرے گا، ٹکر لے گا اس کی۔ سنا گیا؟ اب ہم ذکر تو 24 گھنٹے کرتے ہیں، تو بقول حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ذکر خوب کرتے ہیں، ساری معمولات ادا کرتے ہیں، اور جہاں کوئی حسین عورت گزری فوراً بد نظری کر لی، بھائی کھلا پلا کے تم کو انڈے کھلائے، دودھ پلایا، گھی کھلایا، مشٹنڈا بنایا، تاکہ مقابلے کے وقت کیا ہے وہاں تم جیت جاؤ، یا تو تم چت ہو گئے اس کے مقابلے میں، اس لیے تھوڑا ذکر کرایا تھا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ان معمولات کا اہتمام اسی کہ اس کی وجہ سے قلب میں ایسی قوت آ رہی ہے، یہ اسی وقت آئے گی جبکہ ان کے شرائط کے ساتھ ہم ان چیزوں کو کریں تو انوار آئیں گے قلب میں، اور یہی ذکر تقویت کا سبب بنے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر اللہ ایک انرجی ہے، طاقت ہے۔ آدمی جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر، اس کے دل میں، اس کے جسم میں، اس کے ارادے میں، اس کی ہمت میں کیا آتی ہے؟ قوت اور طاقت آتی ہے۔ تو ایک ہمارا دوسرا فائدہ اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوگا کہ ہمارا نفس جو ہم کو بہکانا چاہے گا، شیطان ہم کو راہ راستے سے ہٹانا چاہے گا، تو ہم ہٹ نہیں پائیں گے، مقابلہ کریں گے۔ یہ ہمارا فائدہ ہے۔ اور ذکر کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ دوہرا معاملہ ہے، عربی کا مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکر ہو، جو آدمی کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کا تذکرہ بھی بہت کرتا ہے، اور جو کسی کا تذکرہ زیادہ کرے گا اس کی محبت اس کے دل میں آئے گی۔
آپ اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا خوب تذکرہ کرو، خوب ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو. کثرت ذکر آپ کے دل میں اللہ کی محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنے گا. اور پھر یہی چیز جو ہے اس کے نتیجے میں اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان. کوئی رکاوٹ نہیں، خوشی خوشی. اس وقت اگر آیا حکم کہ بھائی والد کا انتقال ہو گیا، وراثت تقسیم کرنی ہے، بھائی بہنوں کو حصہ دینا ہے، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ حصہ دینے سے مال میرا کچھ کم ہو جائے گا. نہیں، اللہ کے حکم کو خوشی خوشی پورا کرے گا اللہ کی اس محبت کی وجہ سے. تو گیا یہ ذکر اللہ کے نتیجے میں استحضار پیدا ہوتا ہے، قلب میں طاقت آتی ہے اور دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہ ہمارا فائدہ ہے. اب ذکر اللہ کی شکلیں کیا ہیں؟ بعض حضرات کیا فرماتے ہیں کہ مول صاحب زبان سے اللہ اللہ کرنے کا نہیں، دل تو پتہ نہیں کہاں گھوم پھر رہا ہے. روزانہ ہمارا تو یہی قصہ چلتا ہے. ایسا بے دھیان والا، غفلت والا ذکر، اس سے کیا فائدہ؟ یہ دیکھو، کرنا نہیں چاہتا نا، یہ بہانے. کرنا نہیں چاہتا تو بہانے. تو وہ فارسی شاعر کا ایک شعر ہے، بر زبان تسبیح ہو دردی گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دارت اثر. کہ زبان کے اوپر تو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا نام، اور دل کے اندر گائے اور گدھا، یعنی کھیتی باڑی والا آدمی ہے تو کھیتی باڑی جیسا جو آدمی، دکاندار ہے تو دکان، دل میں دکان، نماز پڑھ رہے ہیں دل میں دکان ہے اور اللہ کر رہے ہیں. ایسے ذکر کا کیا اثر؟ حضرت حکیم الامت نور اللہ فرماتے ہیں، نور اللہ مرقدہ، کہ اس شعر کی میں نے اصلاح کی، اس کو تو ٹھیک کیا، اور وہ کہ ہے این چنی تسبیح کے دارد اثر، تو کہ میں نے اس میں اصلاح کر لی، این چنی تسبیح ہم دارد اثر. بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، زبان کے اوپر اللہ کا نام، دل کے اندر گدھے اور گدھے کا، گھوڑے اور گدھے کا، اور تصور گائے اور گدھے کا. حضرت فرماتے ہیں ایسی تسبیح بھی، اللہ کا ایسا نام لینا بھی اپنے اندر کیا رکھتا ہے؟ اثر رکھتا ہے. ہم لیمبو اور املی کا نام لیتے ہیں تو منہ میں پانی آتا ہے. اللہ نے ان چیزوں کے نام میں یہ تاثیر رکھی، تو پھر اللہ کا نام لیں گے تو کیوں نہ اثر ہوگا؟ ہمارے حضرت بتلاتے تھے، اور حضرت شیخ نے آبیتی میں بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ جس زمانے میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی نہیں رہی تھی، آخری زندگی میں حضرت کی بینائی نہیں تھی، تو گھر سے تشریف لائے کھا کر خانقاہ میں آئے اور پھر پوچھا، دوپہر کا وقت تھا، بھائی کوئی ہے؟ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار، اور حضرت مولانا الیاس صاحب کے بڑے بھائی وہ تھے، اور حضرت مولانا الیاس صاحب اس زمانے میں بہت چھوٹے تھے، وہیں رہتے تھے اپنے بھائی کے ساتھ، وہیں پڑھتے تھے، تو وہ دونوں تھے. تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے جواب میں عرض کیا، حضرت میں ہوں. کا اور کون؟ کا الیاس، بس اور کوئی نہیں تھا. حضرت نے بڑے جوش کے ساتھ ایک جملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا. کتنی غفلت سے، کتنی غفلت سے. یہ مت پرواہ کرو کہ دھیان نہیں ہے، دھیان نہیں ہے. ارے دھیان یہی تو پہلی سیڑھی ہے نا. یہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں اس راستے میں جانے دینا چاہتا. بھائی پہلی سیڑھی زبان کا ذکر، اور اسی کے نتیجے میں یہ ذکر جمے گا کہاں؟ دل کے اندر استحضار کی کیفیت پیدا ہوگی، اور پھر یہی ذکر اور یہی استحضار کی کیفیت آئندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا ذریعہ بنے گی. تو اب
شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ بھائی تم اللہ اللہ زبان سے کرتے ہو اور تمہارا دل ادھر ہے نہیں، دھیان نہیں ہے، تو اس سے کیا فائدہ؟ گویا ایسا کر کے ہم کو وہ آگے بڑھنے سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ روکنا چاہتا ہے۔ نہیں، یہ پہلی سیڑھی ہے، جب تک کہ ہم اس کو پار نہیں کریں گے اوپر والی سیڑھی پر نہیں جا سکیں گے۔ دل میں اللہ کا ذکر اسی وقت جمے گا جب زبان سے کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے۔ جتنا زیادہ زبان سے اللہ کا ذکر اتنا، چاہے غفلت کے ساتھ۔ تو یہ پہلی سیڑھی ہے، تو جب تک کہ ہم آدمی اس کو کرے گا نہیں وہاں تک وہ دوسرا مقام۔ ذکر کی ویسے 3 شکلیں ہیں، 3 قسمیں: ذکر لسانی، ذکر قلبی اور ذکر حقیقی۔ ذکر لسانی زبان سے اللہ اللہ کرنا، اللہ کا نام لینا۔ ذکر قلبی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار، دل میں اللہ ہر وقت موجود ہے۔ اور ذکر حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ ہر موقع پر ہر وقت اللہ کا جو حکم ہو اس کو بجا لاوے۔ حضرت غالباً جہاں تک یاد پڑتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، کل مطیع للہ ذاکر لہو۔ ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ ذاکر ہے۔ ہر وقت آپ گھر میں ہیں، گھر میں ہوتے ہوئے بیوی کے حق کو کیا کر رہے ہیں؟ ادا کر رہے ہیں۔ زبان پر اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیوی کے جو حقوق ہیں ان کے ادا کرنے کا حکم دیا، اور اسی تصور سے آپ ادا کر رہے ہیں، تو گویا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر، اور ذکر کا یہی تو فائدہ ہے، مقصد۔ یہ سب جو کروایا تھا، زبان سے پڑھوایا تھا، دل میں جمایا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے۔ یہ حقیقی ذکر کون سا؟ اللہ تعالیٰ کا ہر موقع اور ہر جگہ سے متعلق جو حکم ہے اس حکم کو کیا کرنا؟ پورا کرنا، بجا لانا۔ یہ ذکر حقیقی۔ لیکن یہ ذکر حقیقی حاصل ہوگا جب ذکر قلبی کی کیفیت پیدا ہو، اور ذکر قلبی حاصل ہوگا جبکہ ذکر لسانی۔ ہمارے اکابر کے ہاں ذکر کی کثرت کا بڑا اہتمام تھا۔